تو یہ کانسیپٹ، یہ جو سارا آئیڈیا ہے ہمیں بہت پسند آیا، اور ڈاکٹر انصار مدنی جو انہوں نے بچوں کو یہ چانس دیا، ٹھیک ہے، اور اس سے ان کی کریٹیوٹی کا ہمیں پتہ لگتا ہے، اور اس سے KIU کا ایک پازیٹیو امیج سوسائٹی میں جائے گا۔ تو بچوں نے بہت ہارڈ ورک کیا ہے، اور مجھے ان کے آئیڈیاز بہت پسند آئے، اور اسپیشلی جو انہوں نے قرآن پاک سے جو آیتیں لے کے جو بچوں نے ریلیٹ کیا ہماری اس ڈیلی لائف سے، کہ دیکھیں تو آج کل کے دور میں ہم اتنے کوئی مصروف ہو گئے ہیں کہ ہم قرآن پاک اور اسلامی کتابیں ہم بہت پڑھنا کم ہو گیا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہاں ہمیں واقعی میں ہمیں پڑھنا چاہیے قرآن پاک اور جو اسلامک بکس ہیں، ٹھیک ہے، تو پڑھیں گے تو ہماری آخرت بھی، اوبیسلی ہماری جو دنیا ہے یہ بھی سنور جائے گی۔ بنیادی طور پہ یہ جو پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مختلف ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں، کوئی مینجمنٹ سائنس کا ہے، کوئی انگلش ڈپارٹمنٹ کا، اور اسی طریقے سے اکنامکس کا۔ یہ جو بیک گراؤنڈ کے اندر انہوں نے شو کیا ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جن چیزوں کی کاروبار ہوتی تھی وہاں پہ وہ پروڈکٹ لے کے مختلف جگہوں پہ جاتے تھے، اس عہد میں ظاہر کھجور سے لے کے تلوار سے نیزہ، یہ سب اس کا ایک اس عہد میں کاروباری لحاظ سے جو منافع ہوتا تھا، اور ساتھ اس کو مختلف مارکیٹ میں لے کے جاتے تھے۔ تو یہ آج کے عہد میں یہ ہمارے جو بچے ہیں انہوں نے جو پروڈکٹ ہے اس کو مارکیٹ میں کیسے لے کے جانا ہے، اس کی جو ہے پریزنٹیشن کیسی ہونی چاہیے، اور آج کے عہد میں جو مصنوعات ہیں، جو چیزیں ہیں، ان کو مارکیٹ تک کیسے پہنچانا ہے، اور اس کے اندر سے حلال کانسیپٹ کیسے نکالنا ہے، یہ بھی چیزیں ہیں۔ اور ساتھ ساتھ جو انگلش ڈپارٹمنٹ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بنیادی طور پہ ایک مارکیٹ کے اندر ایک بزنس مین جاتا ہے، تاجر جاتا ہے، تو سب سے پہلے اس کے پاس اخلاق ہونا چاہیے، اور اپنی چیز کے بارے میں وہ صحیح ایک چیز بتائیں، سچائی اس کے اندر ہونی چاہیے۔ اس طرح یہ کریٹو مائنڈ کے بچے ہیں، انہوں نے فیلڈ کے اندر وہ سب چیزیں ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہیں۔ ظاہر ہے میرے ساتھ جو ہے پروفیسر شہنشاہ صاحب بھی ہیں جو آج اس پورے ایریے کو وزٹس کی ہیں، تو میں گزارش کروں گا شہنشاہ صاحب بھی اس حوالے سے بات کریں۔ بیسیکلی یونیورسٹی کے اندر خالی کتابوں کی تعلیم نہیں دی جاتی ہے، بے شک بچوں کا ذہن کو چینج کرنے کے لیے ان کو مختلف موقع پر مختلف ایکٹیویٹیز دی جاتی ہیں، تاکہ وہ ایکٹیویٹیز کے ذریعے جو لرن کرتے ہیں وہ خالی کتابوں سے نہیں کر سکتے، یا وہ لیکچر جو روم ہوتا ہے وہاں سے وہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے، اس کی زندگی سے جو بچوں نے انفارمیشن لے کر وہ مدینے کا بزنس کا کانسیپٹ تھا، وہ آج ماڈرن دور کے ساتھ کمپیئر کروانے کے لیے اپنے آئیڈیاز کو یوز کرتے ہوئے مختلف ماڈلس کو پیش کیے ہیں۔ یقیناً اس سے ہماری معاشرے کے لیے، ہماری سوسائٹی کے لیے ایک پازیٹیو میسیج جاتا ہے، ایک پازیٹیو امیج جو یونیورسٹی میں عام طور پر جو نیگیٹو جو امیج جو ہے وہ بہت جلدی پھیل جاتا ہے، لیکن اس طرح کی جو ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں جو ہمارے اسٹوڈنٹ کے ذہن کو رسول پاک کی تعلیمات کے مطابق لانے کے لیے، اس بزنس ماڈل کو سمجھنے کے لیے جو کرتے ہیں، ایسے میسیج جو سوسائٹی میں کم جا رہے ہیں۔ تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ، یہ امیج آپ سوسائٹی تک پہنچانے کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کے آپ یہاں پر لائے ہیں۔ تو آج ہم نے جو ماڈلز بنائے تھے، جس طرح آپ لوگوں کے سامنے ہم نے پریزنٹ کیے، جو ہم نے آپ لوگوں کو دکھایا، اس کا اوور آل میں آپ لوگوں کو ایک سمری بتاتا ہوں کہ ہم بزنس کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ میں خود BBA کا اسٹوڈنٹ ہوں، BBA فرسٹ سی کا، جو ہم نے ماڈل بنایا تھا۔ تو ایز اے مسلم، بینگ اے مسلم، کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی بزنس کرتے تھے، تو ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے کہ ہم بزنس کریں، ہم آگے جا کے بزنس مین بننے والے ہیں یا بزنس کریں گے، تو ہمیں اس سٹیج سے، یہی سے، انہی چیزوں سے ہمیں دیکھ کے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ہمیں کس طرح بزنس کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اور ناپ تول کم مت کرو، ٹھیک ہے۔ تو ان ساری آیتوں کو، جس طرح سر نے ہمیں ٹاسک دیا تھا، ان ساری آیتوں کو، احادیث کو ہم نے اسٹڈی کیا، اسٹڈی کرنے کے بعد دیکھا کہ بینگ اے مسلم ہم آگے جا کے کس طرح ایک بزنس مین بن سکتے ہیں۔ تو پھر ہم نے کیا کیا، ہم اپنی سوسائٹی کو دیکھ رہے تھے، جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں، اس سوسائٹی میں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بزنس کا طور طریقے بتائے تھے، کیا وہ ہمارے ہو رہے ہیں یہاں پر، اور یہاں سے کون سی چیزیں ایکسپورٹ ہوتی ہے تو کون سی طریقے میں ہوتی ہے۔ ان چیزوں کو ہم نے پریکٹیکلی، ہم زیادہ اگر بتاتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ذہن سے نکل جاتے ہیں۔ تو ہم نے کوشش کیا، اس کی عکاسی کی ہے کہ ہم یہاں پہ اس کو پریکٹیکلی دکھا دیں، لوگ آ کے اس کو دیکھیں،
کہ کس طرح انہوں نے کریٹیو چیز بنایا ہے اور اس سے کیا سبق. اور صرف اس کو بنانے کا مقصد صرف ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم جو اسٹوڈنٹس ہیں BBA کے اسٹوڈنٹس انگلش، یہ سب کے لیے ہے. جتنے اسٹوڈنٹس آج یہاں پہ وزٹ کرنے کے لیے آ گئے ان سب نے دیکھا اور سب نے اپریشیٹ کیا اور سب کو یہ آئیڈیا بہت پسند آیا. تو تھینک یو ایوری ون، ہمارے میڈیا کا اور ہمارے سارے CRs کا اور ہمارے اسپیشلی ہمارے ٹیچرس کا کہ اپنے ٹائم نکال کے یہاں پہ آئے، ہمیں اپریشیٹ کیا. ہم امید کرتے اور آگے آنے والے فیوچر میں بھی ہم اپنے ٹیچر سے بھی یہی ایکسپیکٹ کرتے کہ اس طرح کی کریٹیوٹی چیزیں ہم سے کروائے، کیونکہ اس کی ہمیں نیڈ ہے. یہ جب تک ہم پریکٹیکل نہیں کرتے تھیوریٹیکل سے کچھ نہیں بنتا ہے. دو چیزیں جب آپس میں ملتی ہے تو تب کوئی چیز بنتا ہے. جیسے کہ آپ سب کو بخوبی معلوم ہے، ڈاکٹر انصار مدنی جو ہے ہمارے سر ہیں، اس نے ہمیں جو ہے ایک پروجیکٹ دیا ہوا تھا تمام اسٹوڈنٹس کو. تو اس پروجیکٹ کا جو ہے بنیادی مقصد اصل میں جو ہے، جیسے کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود حدیث کا مفہوم ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود صفائی، اللہ رب بھی صفائی پسند لوگوں کو پسند کرتا ہے. تو ہمیں اس حوالے سے ایسے ایک پروجیکٹ ملا تھا کہ ہم نے جو ہے درختوں سے، جیسے کہ حدیث میں نے پہلے بھی بتایا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کا وقت آ جائے کہ آپ میں سے کسی کے ہاتھ میں درخت کا ایک پودا ہو تو قیامت آنے سے پہلے اس پودے کو آپ لگا لیں. تو ایسے جو ہے یہ پروجیکٹ ہمیں ملا. تو اس سے ملنے کے بعد جو ہے ہم اس پہ تھوڑا کام کیا. جیسے BS فرسٹ کے سیکشن A اور سیکشن B کے دونوں جو ہے سیکشنوں نے کام کیا. سیکشن B والوں نے جو ہے جدید رشتے اور جو ہے پرانے رشتے اور جدید جو رشتے ان پہ کام کیا. تو اس پروجیکٹ کا جو ہے مین مقصد یہی ہے کہ ہماری جو پہلی والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور والی جو زندگی تھی اور اس دور کی جو زندگی، ان میں جو ہے کیسا ریلیٹ، کیسے تعلق جو ہے. ہم تو بنیادی طور پہ ہم قرآن کو اٹھا کے تو ہم پڑھتے نہیں، جیسے کہ سر نے ہمیں جو اس ٹاسک دیا. اس کے بعد ہر اسٹوڈنٹ کے جو ہے دل کیا، ہر اسٹوڈنٹ جو احادیث کو ڈھونڈنے لگا، ہر اسٹوڈنٹ جو ہے قرآن کو پڑھنے لگا، قرآن سے جو ہے آیات ڈھونڈنے لگا. تو اس سے ہمیں جو ہے ہماری ڈیلی لائف جو ہے اس کا بھی بہت بڑا فائدہ ہوا. اور اس پروجیکٹ سے ہے سب سے پہلے ہمیں مین فائدہ یہ ہوا کہ اس کے بعد ہر اسٹوڈنٹ نے یہ عزم کیا کہ ہم اپنے جو ہے ڈپارٹمنٹ کو، سب سے پہلے اپنی یونیورسٹی کو جو ہے بہترین طریقے سے، بہترین انداز میں ایسے ہی سجائیں گے. ایسے جو ہے جتنے درختیں اگر ہم بہترین طریقے سے صفائی، صاف ستھرائی، سب سے پہلے ہم انگلش لٹریچر کی جو اسٹوڈنٹ ہے تو ہمارا ادب سے تعلق ہے. اور ادبی جو بندہ ہوتا ہے وہ ہر چیز جو ہے چمکی ہوئی چیز، صاف ستھری چیز کو پسند کرتا ہے. تو میں آپ سب کا، جو جتنے پروفیسر یہاں پہ آئے، سب کا بے حد مشکور ہوں کہ